السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے صنف ادب کی ایک صنف ناول۔ ناول اطالوی زبان کے لفظ نویلا سے ماخذ ہے، جو انگریزی کے واسطے سے ہمارے یہاں ناول کی شکل میں رائج ہوا۔ ناول کے موضوع ایسے حالات اور واقعات ہیں جو روزانہ ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں خوشی کے حالات اور واقعات ہوں، یا یاس انگیز یا حزن آفریں حالات جنہیں ہم دیکھتے ہی پہچان لیں۔ ایسا نثری قصہ جو حقیقت کا حامل ہوتے ہوئے واقعی حالات انسان کا بیان ہو اور عام گفتگو میں اور ادبی تنقید میں نمایاں طور پر ناول کہلانے کا مستحق ہے۔ یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کا انداز داستان یا قصہ نگاری کے مقابلے میں نیا تھا۔ ناول اس نثری تحریر کو کہتے ہیں جس میں ایسی کہانی بیان کی گئی ہو جو زندگی کی ترجمانی کرتی ہو۔ ناول کا فن دراصل معاشرتی یا انفرادی زندگی کی ترجمانی اور تصویر کشی کا فن ہے۔ ناول نویس اپنے فکر و خیال سے ایک نئی حقیقت کو خلق کرتا ہے جو دراصل زندگی کے حقائق سے ماخوذ ہوتی ہے۔ ناول کے اجزائے ترکیبی میں کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمہ اور نظریہ حیات پر بالخصوص زور دیا جاتا ہے۔ ان اجزاء میں منظر نگاری کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ ناول کے فن میں بہت تنوع ہے اور ایسے ناول بھی لکھے گئے ہیں جن میں روایتی اجزائے ترکیبی نہیں ملتے۔ اردو کا پہلا ناول 1869 میں نذیر من نے مرات العروس کے نام سے لکھا۔ بعض ناقدین رتن ناتھ سرشار کو پہلا ناول نگار کہتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے 1869 میں فسانہ آزاد لکھا، جبکہ ڈپٹی نذیر من نے 1869 میں مرات العروس لکھ چکے تھے۔ 19ویں صدی کے ادبی رجحانات، تحریکیں اور تصورات کا اثر ناول نگاری پر بھی پڑا، اور 1857 کے بعد زندگی کے حقائق سے آنکھیں چار کرنے کا حوصلہ عام ہوا، جس سے مرزا محمد ہادی رسوا اور عبدالحلیم شرر کے ناولوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ 20ویں صدی کے ناول انسان کو زیادہ بھرپور طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ زندگی کی نئی آگہی کو پوری تکمیل کے ساتھ پیش کرنے کے لیے انگریزی ناولوں کے ترجمے بھی ہونے لگے۔ ہندوستانی زبانوں میں شرر نے بنگالی ناول درگیش نندنی کا ترجمہ کیا۔ عبدالحلیم شرر کا تاریخ ناول ملک العزیز ورجینیا لکھا گیا۔ منشی سجاد سین کے ناولوں میں اس عہد کی ناول نگاری کے اہم رجحانات موجود ہیں، بلکہ سیاسی اور اقتصادی حالات کی پیشکش کے لحاظ سے وہ پریم چند اور دوسرے ناول نگاروں میں تقدم زمانی رکھتے ہیں۔ سجاد حسین پہلے ناول نگار ہیں جنہوں نے برطانوی حکومت کی استبداد کو اس کے صحیح رنگوں میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ قاری سرفراز نے کئی ناول لکھے ہیں، شاہد رانا ان کا کارنامہ ہے۔ مرزا محمد ہادی کا شاہکار، امراؤ جان اور ایک نفسیاتی ناول ہے۔ 20ویں صدی کے ابتدا ہی سے اردو میں خواتین کی ناول نگاری شروع ہو گئی تھی۔ ناولوں میں کارنامے عورتوں کو ملتے ہیں، کسی دوسری ادبی صنف میں نہیں۔ پریم چند اور اردو ناول میں ایک عہد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پریم چند کا پہلا ناول اسرار معاہد ہے، جس میں مذہبی پیشواؤں کی وجہ سے جو معاشرتی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان کا پردہ فاش ہوا ہے۔ اردو ناول نگاری کی تاریخ میں ایک بڑا نام عصمت چغتائی کا لیا جاتا ہے۔ ان کا پہلا ناول ضدی ہے۔ اس زمانے سے لے کر اب تک کئی ناولوں کا وجود ہوا ہے۔
19ویں صدی کے نصف آخر میں ہندوستان غیر ملکی سامراج کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا، لیکن مغربی تعلیم کے اثر سے نشاط ثانیہ کے آثار پیدا ہونے لگے تھے۔ اس زمانے میں نذیر احمد اور ان کے معاصرین کے ہاتھوں ناول کا آغاز ہوا۔ اردو کے ابتدائی ناول قصے کے روایت سے متاثر نظر آتے ہیں، جن کا بنیادی مقصد اخلاقی اور معاشری اصلاح تھا۔ نذیر احمد کے ناولوں میں مرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت اور فسانہ مبتلا خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ ان کی ان تصانیف میں اس زمانے کی معاشرت کے زندہ معرکے ہیں۔ نذیر احمد کامیاب کہانی کار ہیں جن کی مکالمہ نگاری امتیازی شان رکھتی ہے۔ رتن ناتھ سرشار نے یوں تو کئی ناول لکھے، لیکن جو شہرت افسانہ آزاد کو حاصل ہوئی ان کے کسی دوسرے ناول کے حصے میں نہ آئی۔ فسانہ آزاد میں اس زمانے کے لکھنؤ کی زوال آمادہ معاشرت کو پیش کیا ہے، جس کی آخری چمک میں بڑی کشش تھی۔ سرشار کو مختلف طبقوں کی زبان اور روزمرہ پر زبردست قدرت حاصل تھی، اور ان کے انداز بیان میں ظرافت کا عنصر بھی نمایاں ہے۔ کچھ تو طوالت اور کچھ فنی خصوصیات کی وجہ سے فسانہ آزاد کو اکثر داستان اور ناول کے بیچ کی کڑی قرار دیا جاتا ہے۔ سرشار کے ہم عصروں میں سجاد حسین، کسمنڈوی، سرفراز سین اور عبد الحلیم شرر خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ شرر کے تاریخی ناول بہت مشہور و مقبول ہوئے۔ محمد ہادی رسوا کے ناولوں میں فن کا گہرا احساس ہے، اور ان کے ناول امراء و جاندا کا شمار اردو کے بہترین ناولوں میں ہوتا ہے۔ رسوا کے بعد پریم چند اردو کے سب سے بڑے ناول نگار ہیں، جنہوں نے نہ صرف شہری زندگی کے کامیاب مرقع پیش کیے بلکہ ہندوستان کے دیہات کی بھی بھرپور ترجمانی کی۔ پریم چند کے ناولوں میں گیودان کو شاہکار کا درجہ حاصل ہے۔ پریم چند کے بعد قاضی عبدالغفار، عزیز احمد، عصمت چغتائی، اپندر ناتھ اشک، خواجہ احمد عباس اور صالح عابد حسین نے بھی کئی ناول لکھے۔ راجندر سنگھ بیدی کے ناولٹ ایک چادر میلی سی کو فنی اعتبار سے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کرشن چندر نے بھی بہت سے ناول لکھے ہیں۔ عزیز احمد، ختیجہ مستور، قرۃ العین حیدر، عبداللہ حسین، قاضی عبدالستار اور انتظار حسین کے ناول جدید عہد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو یہ ناول پر ایک ابتدائی اور ارتقائی نوٹ ہے۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہے۔ والسلام، خدا حافظ۔